جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زندگی کے عروج پر تھے تو ان کے پاس ہر نعمت موجود تھی، وسیع زمینیں، بے شمار مویشی، خوشحال گھر اور نیک اولاد۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا، اور لوگ ان کی مثال دیتے تھے کہ اللہ جسے چاہے کس قدر نواز دیتا ہے۔ لیکن پھر اچانک آزمائش کا وقت آیا اور سب کچھ بدلنے لگا۔ سب سے پہلے ان کا مال ختم ہونا شروع ہوا، مویشی مر گئے، کھیت سوکھ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کچھ ختم ہو گیا جو کبھی ان کی پہچان تھا۔ مگر یہ صرف شروعات تھی، پھر ایک ایسا صدمہ آیا جو سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ان کی اولاد ایک ایک کر کے ان سے چھن گئی، اور گھر جو کبھی ہنسی سے بھرا رہتا تھا اب خاموش ہو گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی صبر کیا اور ایک لفظ بھی شکوہ کا نہ کہا۔ اس کے بعد آزمائش کا آخری مرحلہ آیا، جب ان کی صحت بھی چھن گئی۔ شدید بیماری نے انہیں گھیر لیا، جسم زخموں سے بھر گیا، لوگ ان سے دور ہو گئے، حتیٰ کہ دوست اور رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ صرف ان کی وفادار بیوی ان کے ساتھ رہی، جو ہر حال میں ان کا سہارا بنی رہی۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر ان کا صبر کمزور نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے ہر تکلیف برداشت کرتے رہے۔ پھر ایک دن شدید درد اور کمزوری کے عالم میں انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ دل کی گہرائی سے نکلے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ فوراً حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا، وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا۔ اللہ نے فرمایا، اس سے نہاؤ بھی اور پیو بھی۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، ان کی بیماری ختم ہو گئی، جسم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا، چہرے پر روشنی واپس آ گئی۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ مال عطا کیا اور پہلے سے بھی زیادہ اولاد دی۔ جو کچھ کھویا تھا سب واپس مل گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر حال میں اللہ پر یقین رکھا۔ یہی صبر انہیں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم مثال بن گیا۔